السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں کیپٹل نیوز HD اور میں ہوں انیس احمد۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں نمائندگان کی رپورٹس کی جانب۔ پنجاب کالج جنڈ کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ صاحب کا شاندار اقدام اور قابل تحسین کاوش۔ ادارے میں زیر تعلیم طلباء تندرست و توانا رکھنے مراد بچوں کی جسمانی نشو و نما کے لیے، بچوں کی قیمتی جانوں کو حادثات سے بچانے کے لیے، فضا کو آلودگی اور شور و غل سے روکنے کے لیے، والدین کے ڈیزل اور پیٹرول پر مالی اخراجات اٹھانے یعنی پیسوں کے ضیاع سے اجتناب کے لیے، بچوں کے درمیان وحدت و یگانگت کا ماحول قائم رکھنے کے لیے، کفایت شعاری اپنانے اور فضول خرچی کو روکنے کے لیے، گھر سے کالج آنے و جانے کے لیے اب موٹر سائیکل کے بجائے سائیکل کو سواری بنائیے اور یوں ہر بچہ اب سائیکل پر کالج آیا جایا کرے گا۔ اس بہترین اقدام کی بدولت کسی غریب والدین کے بچے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے۔ جی ناظرین، آئیے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے کی رپورٹ سے۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں پنجاب کالج جنڈ کے پرنسپل محترم پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ ملک صاحب کے ہمراہ۔ اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ حفیظ صاحب۔ حفیظ صاحب، ابھی جس پروگرام کا انیشیٹو ہم لینے جا رہے ہیں یہ سائیکل کمپین کے حوالے سے، جو اس ٹائم وقت کی ضرورت ہے، اور اس میں 3-4 ہمارے مین کاز ہیں اس کمپین کو پروموٹ کرنے کے لیے یا بوسٹ اپ کرنے کے لیے۔ بینگ اے ٹیچر، بہت سے مسائل سوسائٹی کے ہمارے سامنے آتے ہیں جو شاید ہر شہری نہیں جانتا انڈیویجولی طور پہ۔ آج کل کنوینس کا یا ٹرانسپورٹ کا ایک مین ایشو ہے، اور اس کا جو الٹرنیٹ بچے اوور آل یوز کر رہے ہیں موٹر سائیکل، تو اس میں بہت سارے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سب سے پہلا تو فنانشلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جو بچے 5-7 یا 8 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر سے آتے ہیں، ٹریول کر کے آتے ہیں، تو مہینے کا ایوریج ان کا جو ایکسپینس ہے وہ 7,000 8,000 سے 10,000 تک جا رہا ہے، جو ٹوٹلی غیر ضروری ہے۔ اور اس کا جو الٹرنیٹ سائیکل ہے، تو سائیکل پہ یہ بچہ ایزیلی یہ جو سفر ہے یہ طے کر سکتا ہے۔ اور اس میں صرف ان کے فنانس کی بچت نہیں ہے، ایک فزیکل فٹنس بھی ہے فنانس کے ساتھ ساتھ، کہ شہروں کے اندر یہی بچے جم جا کے جوائن کرتے ہیں صبح کے ٹائم شام کے ٹائم، اور جم کے اندر بھی مین چیز سائیکلنگ ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارے بچے یہ سراؤنڈنگ ایریا سے آتے ہیں، تو یہ 10-15-20 منٹ کی صبح سائیکلنگ بنتی ہے، 10-15-20 منٹ کی واپسی بنتی ہے۔ تو یہ جو جم کی ریکوائرمنٹ ہے بچے کی، وہ بھی اسی سفر کے دوران اس کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو مین پوائنٹ تھا جس پہ میں اس پہ سوچنے پہ مجبور ہوا، میں نے کافی سارے پیرنٹس دیکھے ہیں کہ وہ موٹر سائیکل افورڈ نہیں کر سکتے، اس کا فیول افورڈ نہیں کر سکتے، صرف اپنے بچے کو سائیکل اس لیے نہیں دیتے کہ کل جب ہمارا بچہ کلاس کے اندر بیٹھے گا تو دوسرے بچے کیا سوچیں گے، یہ سائیکل پہ آتا ہے۔ یعنی سائیکل چلانے کو آج کل کے دور میں توہین سمجھا جا رہا ہے، انسلٹ سمجھی جا رہی ہے۔ اس چیز کو جو ہے، اس برج کو ہم بریک کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ اوورآل سوسائٹی کے اندر ایک میسیج ہم دینا چاہتے ہیں کہ موٹر سائیکل سے سائیکل پہ آنا یہ کوئی انسلٹ نہیں ہے، ہمیں اس احساس سے کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو بے جا غیر ضروری وسائل یا والدین نے اپنے لیے مجبوری سمجھ لیا، یا بچہ جو انسسٹ کرتا ہے کہ میں اگر سائیکل پہ جاؤں گا تو میری انسلٹ ہوگی، تو اس سوچ کو ہم ختم کرنے چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ایک بھرپور کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں 28 اکتوبر سے۔ اپنے کالج کے اسٹوڈنٹ سے اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ہم باقی اداروں سے بھی ریکویسٹ کریں گے، جو اداروں کے ہیڈ ہیں سرپرست، ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے، اسی صاحب سے بھی ہم سپورٹ لیں گے، جس میں دونوں بہت بڑے فوائد ہیں، ایک فنانس کے حوالے سے، دوسرا فزیکل فٹنس کے حوالے سے۔ تیسری چیز ہے جو غیر ضروری بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں موٹر سائیکل کی، اور سائیکل چلانا توہین سمجھتے ہیں، تو ان کے مائنڈ سے یہ چیز ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کمپین میں ہم اچھے لیول پہ لانچ بھی کریں گے اور کامیاب کر کے بھی دکھائیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ ابھی زہیر اپنا خیالات کا اظہار کرتے ہیں اس معاملے میں۔ جی سر، بہت شکریہ کہ آپ ادھر آئے اور آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ ہم سب CR ہیں، ہم سب پنجاب کالج کے شاگرد ہیں، اور سر مطیع اللہ جو ہیں ان کے ذہن میں بہت ایک منفرد سا خیال ہے، جنڈ والوں کا احساس کیا انہوں نے بہت۔ ہمارے پرنسپل سر نے ہمارے
ذہنوں میں ایک بہت اچھا خیال اجاگر کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیسے اپنے والدین کا احساس کرنا چاہیے، کیسے ان کی مالی طور پر ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو اسی اثناء میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں سائیکل کا استعمال کرنا چاہیے، جس سے ہماری پیٹرول کی بہت زیادہ بچت ہوگی۔ اس کے 3 مرحلے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے کالج کے اپنے طالب علم ہوں گے، دوسرے مرحلے میں پورے جنڈ کے اسکول اس میں شرکت کریں گے، اور اس کے دیگر جو نکات ہیں وہ آپ کو ہمارے باقی سیئر بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام حنزلہ ہے۔ ہمارے اسکیم کے جو بنیادی اصول ہیں وہ میں آپ بتانے چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے بینیفٹس آتے ہیں، لیکن بینیفٹس کو بتانے سے پہلے میں طلبہ کے سائیکل نہ چلانے کی بنیادی وجہ کو ٹارگٹ کروں گا، اور وہ اس غلط فہمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور ہم کیسے نظر آئیں گے۔ تو جہاں تک اس بات کو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور وہ نفع بخش ہے، تو آپ کو وہ کام کر دینا چاہیے، irrespective of the fact that what will people say۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ اس سائیکل والے پروجیکٹ کو آغاز کریں۔ اس کے علاوہ حادثات کو روکنے کے لیے بھی سائیکل بہترین ذریعہ ہے، اور اسی لیے ہم پنجاب کالج کے طالب علموں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے، اور ہم اس میں پوری دنیا کو دکھائیں گے، پورے جنڈ کو دکھائیں گے کہ ہم کس طرح لوگوں کے نفع کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو اس کام کرنے پر آمادہ کریں جو آسان ہے۔ میرا نام محمد طلحہ ظہیر ہے، اور میرا آپ سے بات کرنے کا موضوع یہ ہے کہ سائیکل چلانے کے فائنینشیل بینیفٹس یعنی معاشی فوائد ہمیں کیا حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر سائیکل میں کوئی بھی خرابی آ جاتی ہے تو اس میں مینٹیننس کاسٹ کافی کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، پنچر ہو جاتی ہے، چین نکل جاتا ہے۔ اس کے کاسٹ کو اگر ہم موٹر سائیکل کے ساتھ کمپیئر کریں تو ان کا ایک پارٹ اگر ٹوٹ جائے تو اس پہ ہمیں ہزاروں کے حساب سے نقصان ہوتا ہے۔ دوسری بات میری یہ ہے کہ سائیکل پہ آپ کو کوئی بھی فیول کاسٹ نہیں آتا۔ آپ نے ایک اچھا بھرپور ناشتہ کرنا ہے اور ساتھ دودھ پینا ہے، اس طرح سے آپ سائیکل چلا سکتے ہیں پوری دن میں۔ اس کے برعکس اگر ہم موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی بات کریں تو ہمیں منتھلی اگر ہم 10 کلومیٹر کے اندر کے رینج سے آتے ہیں تو ہمیں 5 سے 6 ہزار کا نقصان ہوتا ہے فیول کی وجہ سے۔ کام ہم نے ایک کرنا ہے، ہم نے کالج میں آنا ہے، ہم سائیکل کے تھرو بھی آ سکتے ہیں جس کا ہمیں کوئی بھی لاس نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم موٹر سائیکل سے آئیں تو ہمیں 5-6 ہزار کا خرچہ مزید اٹھانا پڑتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم سائیکل لیں تو ہمیں ایک لائف ٹائم میں ایک سائیکل لیں تو 12-13 ہزار کی ہمیں کچی سائیکل مل سکتی ہے، جو ہمارے پوری سال کی اور پورے مہینے دنوں سب چیز کی جو فیول کی کاسٹ ہے اس کو کنزرو کر دیتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عباد الرحمان ہے اور میں 10 کلاس کا سی آر ہوں۔ میں آج آپ کو سائیکل کے فزیکل بینیفٹ سے آگاہ کروں گا۔ سائیکل چلانے کے سب سے بڑے جو فزیکل بینیفٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو سائیکل چلانے سے روز 15 منٹ آنے اور جانے سے انسان کے ٹانگوں میں لچک پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا اس کے اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا وہ یہ کہ اس کو دل کی بیماریوں سے وہ دور رہتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہیلدی باڈی از اے ہوم ٹو ہیپی مائنڈ۔ میں پروفیسر یاسر عباس پنجاب کالج جنڈ سے سائیکل کیمپین کا حصہ بننے جا رہا ہوں، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو سائیکل کی ہسٹری بتاؤں گا کہ سائیکل کو 1817 میں کارل وان ریز نے انوینٹ کیا تھا، بنائی تھی فرسٹ سائیکل، اور 1817 سے لے کر آج 2023 تک سائیکل چلانے کی جو پرسنٹیج ہے اس میں ڈے بائی ڈے کمی آ رہی ہے، اور خصوصاً جو ہمارا کنٹری ہے پاکستان جو ڈیولپنگ کنٹریز میں شامل ہوتا ہے، یہاں پہ سائیکل چلانے کی جو ریشو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک ریزن تو یہ بھی ہے کہ سوشلی ہم امبیلنس فیل کرتے ہیں۔ اگر امیر غریب سبھی سائیکل چلانا شروع کر دیں، ہم نے یہ صرف دیکھنا ہے کہ ہمیں ٹرانسپورٹیشن کا وے چاہیے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے مرسیڈیز گاڑی میں بیٹھنا ہے، سائیکل میں بیٹھنا ہے یا اسپورٹس بائک پہ۔ تو اگر سبھی لوگ یہ سائیکل رائڈ کرنا شروع کر دیں تو ایک تو ہمارا یہ جو سوشل ڈسٹنس ہے، یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، کلاس ڈسکریمنیشن، اس کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اکنامیکلی دیکھا جائے تو فیول ایفیشینٹ جو وے آف ٹرانسپورٹیشن ہے وہ سائیکل ہے، مینس کہ آپ کو کوئی پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح بائکس میں اور گاڑیوں میں آپ کو بہت زیادہ پیٹرول کنزیوم کرنا پڑتا ہے جو کہ اکنامیکلی ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو ہمارا جو ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، جو کہ ٹرانسپورٹیشن کا وے کوئی بھی ہو، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کاسٹ افیکٹو کون سی چیز ہے۔ مینس کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ لو کاسٹ اور نو کاسٹ، یا تو کاسٹ لو ہو یا بالکل ہی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ میں اس کیمپین کا حصہ، اور نیکسٹ جو میرا سٹیپ ہے وہ سائیکل پرچیز کرنا اور باقاعدہ طور پر اس کو یوٹیلائز کرنا، اکنامیکلی اس کا فائدہ لینا ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ بھی سائیکل خریدیں اور سائیکل چلائیں، اور یہ جو شرمندگی کا یہ جو ایک بارڈر ہے نا، اس سے نکل آئیں کہ کون کیا کہے گا، جس طرح بچے کہہ رہے تھے، تو ضرور سائیکل رائڈ کریں جی۔ تھینک یو۔